ملائکہ بنایا، حالانکہ ہے خود مسجود، لیکن اپنی ایک صفت کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح آدم کی طرف منتقل کیا کہ جناب آدم کو کوئی دیر کے لیے مسجود ملائکہ بنایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے جناب آدم کو حکم دیا کہ جناب فرشتوں کو حکم دیا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو، تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ایک صفت ان کو عطا کی تھی، علم کی صفت وہ عطا کی تھی، جو کہ وہ فرشتوں کے پاس وہ نہیں تھی، ان کو وہ معرفت نہیں تھی۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک صفت مسجود ملائکہ بنایا، جناب آدم کو مسجود بنایا، ان کو سجدہ کروایا، حالانکہ یہ صفت اللہ کی صفت ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ فقط للہ ہے، اللہ کے لیے یہی سجدہ ہے، مگر اللہ نے جناب آدم کو مسجود بنایا، ایک صفت جناب آدم کو اپنی عطا کی۔ اب جس خدا نے جناب آدم کو اپنی ایک صفت عطا کی، اسی اللہ نے ہمارے مولا علی کو اپنی تمام صفاتوں سے مظہر بنایا، تمام صفات کا مظہر بنایا۔ توجہ کیجئے گا، بہت خاص میسج آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں میں۔ تمام صفات کا مولا علی کو مظہر بنایا۔ اب یہ جو مظہر بنایا مولا علی کو اور جناب آدم کو ایک صفت عطا کی، تو یہ جو جناب آدم کو ایک صفت عطا کی، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جناب آدم کے ذریعے ملائکہ کا امتحان لینا ہے، جناب آدم کے ذریعے ملائکہ کا امتحان لینا ہے، اور علی کو جو تمام صفات کا مظہر بنایا، علی کے ذریعے مومنوں کا امتحان لینا ہے۔ تو جناب امیر کو اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ اب دیکھتے جائیے، اللہ رازق ہے مگر مظہر رزاقیت مولا علی ہیں، اللہ رازق ہے مظہر رزاقیت علی ہیں۔ توجہ کیجیے، اللہ رازق ہے مظہر رزاقیت علی ہیں، اللہ قادر ہے مظہر قدرت علی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اللہ رازق ہے مظہر رزاقیت علی ہیں، اللہ قادر ہے مظہر قدرت علی ہیں، اللہ رحمان ہے مظہر رحمانیت علی ہے، اللہ عالم ہے اس کے علم کا مظہر علی ہے، اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، اللہ ہے، علی اللہ ہے، اللہ ہے۔ توجہ کیجیے، اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے وہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے وہ اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے وہ اللہ ہے، علی روح اللہ ہے وہ اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے وہ اللہ ہے، اور علی اس کی تمام صفات کا مظہر ہے۔ تو یہ علی کو تمام صفات کا مظہر بنایا اور علی کو حجت اللہ بنایا۔ توجہ کیجیے گا، علی کو حجت اللہ بنایا۔ اب یہ حجت اللہ کا کیا مطلب ہے؟ حجت اللہ کا مطلب ہے، آپ گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان علی حجت اللہ، یہ حجت کے کیا معنی ہیں؟ حجت کے معنی ہیں دلیل کے، برہان کے۔ غور کیا آپ نے؟ ارشاد مولا کا لقب کیا ہے؟ حجت اللہ۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ کہ علی اللہ کی دلیل ہے، علی اللہ کی دلیل ہے۔ اب علی اگر رزق تقسیم کریں تو یہ اس کے رازق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر علی مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کے گرے پان میں ہاتھ ڈال کے نکالے تو یہ اس کے قادر ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہاں ذرا ٹھہر جائیے، اب اللہ رحمان بھی تو ہے، اللہ رحیم بھی تو ہے۔ اب اس کے کیا معنی ہیں؟ علماء نے معنی دونوں کے ایک ہیں کہ رحم کرنے والا، رحمان کے بھی معنی ہیں
رحم کرنے والا، رحیم کے بھی معنی ہیں رحم کرنے والا، توجہ کیجئے گا۔ مگر علماء نے بتایا کہ ان دونوں معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحیم کے معنی یہ ہیں کہ جو صرف مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہو، صرف مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہو، اور رحمان کے معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والا ہے، یعنی کافر پر بھی رحم کرنے والا ہے، مشرک پر بھی رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اس کی توحید کا انکار کرے مگر رزق دے رہا ہے، بے شک وہ اس کے اللہ ہونے کا انکار کرے مگر انہیں دانا پانی دے رہا ہے۔ اللہ رحمان ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ رحیم ہے مومنوں کے لیے۔ اب اس کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ تو وہ سنا ہے نا آپ نے واقعہ کہ ایک میرے مولا کے محب نے کوفے میں چوری کی، میرے مولا کے محب نے، میرے مولا کے چاہنے والے نے چوری کی، مولا کے سامنے آیا، کہا کہ مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ میرے مولا نے اس کے ہاتھوں کو کاٹا، اس کے ہاتھوں کو کاٹا، سزا کے طور پہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ کے بتایا وہ عادل ہے، اس کے عدل کو ظاہر میں کروں گا، اس کے عادل ہونے کا مظہر میں ہوں، اس کی صفت کو ظاہر میں کروں گا۔ مومن اپنا ہاتھ لے کے بازار میں گیا، ایک منافق نے مذاق اڑایا کہ تیرے مولا نے تیرے ساتھ یہ کیا کیا، بس وہ پھر بھی قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے میرے مولا کا۔ اب میرے مولا نے یہ اللہ کے عدل کی صفت کی ظاہر کیا، اب میرے مولا اس کے پیچھے گئے، اس کے پیچھے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کیا سن رہے بھائی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ تو مجھے برا نہیں کہتا، کہا کہ مولا کیسے کہہ دوں، آپ نے تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، تو کیسے آپ کو برا کہہ دوں؟ تو میرے مولا نے کہا بے شک اگر میرے محب کی ناک پر تلوار بھی رکھ دی جائے تب بھی وہ میرے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا۔ میرے مولا نے معجزے سے اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ غور کیا آپ نے؟ وہ اللہ ہے رحیم مومنوں کے لیے۔ اگر اب علی مومنوں پر رحم کرتا ہوا نظر آئے تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور رحمانیت کی دلیل کیا ہے؟ توجہ، اب رحمانیت کی دلیل کیا ہے؟ رحمان اسے کہتے ہیں جو تمام کفار مشرکین پر رحم کرے۔ اب رحمانیت کی دلیل یہ ہے کہ اب یہی علی اگر اپنے قاتل کو شربت پلاتا نظر آئے تو یہ اس کے رحمانیت سب مل کے جواب دیجیے۔ صلوات کا سہارا۔ توجہ ہے کہ علی اس کی دلیل ہے، حجت اللہ۔ اب سمجھ میں آیا حجت اللہ کے کیا معنی ہے؟ اب دیکھیں کہ اللہ موجود ہے، ہم ساجد ہیں، توجہ، ہم ساجد ہیں، مگر اللہ کے یہ موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم جو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے تو ساجد ہونے کی دلیل ہے مگر اللہ کے موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ ہمارے عابد ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہمارا سجدہ ہے تو ہمارے ساجد ہونے کی دلیل ہے، یہ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی تو یہ ہمارے عابد ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ اس کے معبود ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ ہمارا سجدہ، ہماری عبادت۔ مگر علی کا سجدہ، علی کی عبادت، کیا سننے میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے، چوٹی کے علماء گزرے، شیخ کلینی، شیخ صندوق، شیخ توسی، ٹھیک ہے، علامہ ہلی، علامہ باقر مجلسی، یہ بڑے بڑے علماء گزرے ہمارے۔ تو یہ جو ہمارے علماء کے جو علم کی دھمک ہے
جو آج تک گونج رہی ہے، تو یہ ہمارے جو علماء کے علم کی دھمک ہے، انہوں نے اپنا علم منوایا ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ کہ جاہلوں کا انہیں عالم ماننا اس کی وجہ سے ہے. کیا سمجھ توجہ ہے کہ نہیں؟ جاہلوں کا عالم کو عالم ماننا یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے. بھئی سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جو آج پیدا ہوئے اس زمانے کے، ان علماء نے، جید علماء نے ان کے علم کو تسلیم کیا، ان کے علم کو مانا، ان کے علم کے آگے سر جھکایا. معلوم ہوا جاہل کا کسی عالم کے علم کو ماننا یہ اس عالم کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کسی عالم کا کسی کو عالم ماننا یہ اس کے علم کی دلیل ہے. اب سمجھ میں آیا؟ ہمارا سجدہ کرنا یہ خدا کے موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس شہریوں کے خدا کا سجدہ کرنا یہ اس کے موجود ہونے کی دلیل ہے. صلوات کا سہارا. توجہ ہے؟ تو یہ دلیل بنے گی. علی اللہ کی تمام صفات کا مظہر ہے. پھر قرآن میں ارشاد ہوا حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. بھئی توجہ ہے؟ نعم النصیر، نعم النصیر کے کیا معنی؟ کہ اچھا مددگار، بہترین مددگار. نعم النصیر پالنے والے، تو نعم النصیر ہے تو اب اس کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پالنے والے تو اچھا مددگار ہے، تو اچھا مددگار ہے. توجہ توجہ توجہ، پالنے والے تو اچھا مددگار ہے تو اب اس کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ تو جواب آئے گا وہ دیکھ سورہ بنی اسرائیل میں میرا نبی کی دعا کیا ہے؟ وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور کیجئے پالنے والے تو نعم النصیر ہے، تو اچھا مددگار ہے، تو اچھا مددگار ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ دیکھو میرا حبیب کیا دعا کر رہا ہے، پالنے والے تو مجھے اپنی بارگاہ میں سے ایک سلطان نصیر عطا کر، ایک مددگار عطا کر، ایک مددگار عطا کر. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مددگار عطا کر. اب کہاں گئے شرک کے فتوے لگانے والے؟ نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے، اللہ سے مددگار مانگا. اور کیا آپ نے اللہ سے مددگار مانگا ہے؟ پالنے والے سلطان النصیرہ، مددگار بھیج. پالنے والے یہ سلطان نصیر کون ہے؟ یہ سلطان النصیرہ کون ہے؟ بتا دے پالنے والے یہ سلطان النصیرہ کون ہے؟ باقی آدمی کا توجہ، یہ جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے سنیں. پالنے والے یہ سلطان النصیر کون ہے؟ یہ مددگار کون ہے جس کو نبی تیری بارگاہ سے مانگ رہے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ وہ خانہ کعبہ میں 13 رجب کو نبی کس بچے کو گود میں لے کے نکلا؟ یہ جو نبی کی گود میں بچہ ہے یہی تو سلطان نصیر ہے. یہی تو سلطان نصیر ہے، یہی تو مددگار ہے. تو معلوم ہوا وہ نعم النصیر ہے تو اس کی صفت کو ظاہر کرے گا میرا مولا. اچھا پالنے والے دیکھو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرا حبیب کیا کہہ رہا ہے. اب جو دیکھا تو کہا نبی نے اللہ مولا وَأَنَا الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. کہ علی جس کا اللہ مولا ہے، نبی مولا ہے، اس کا علی مولا ہے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ کہاں لے کے آ گیا میں آپ کو؟ اس کی صفات کا، تمام صفات کا مظہر میرا مولا علی ہے. اللہ مولا، نبی مولا، علی مولا. بھئی غور کیجئے گا اب کہا جاتا ہے بھئی مولا کے معنی تو غلام کے ہیں، مولا کے معنی تو دوست کے ہیں، مولا کے معنی تو رشتہ دار کے ہیں، مولا کے معنی تو پڑوسی کے ہیں. مولا کے بھی 40 معنی نکلتے
ہیں مولا کے آپ 50 معنی نکالیں، مولا کے آپ 100 معنی نکالیں، بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کے آپ 500 معنی نکال لیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر مولا کے معنی غلام کے ہیں تو معاذ اللہ اللہ کس کا غلام ہے؟ اگر مولا کے معنی بھائی کے ہیں تو پھر اللہ کس کا بھائی ہے؟ مولا کے معنی اگر دوست کے ہیں تو پھر اللہ کس کا دوست ہے؟ مولا کے معنی اگر پڑوسی کے ہیں تو پھر اللہ کس کا پڑوسی ہے؟ اب جو معنی اللہ کے کرو وہی معنی علی کے کرو۔ نئے دوست نئے مومنین نظر آ رہے ہیں، پھر عرض کر دوں یہ میرے مولا کا جب نعرہ لگے تو شرما کے نہ بیٹھا کریں، سر جھکا کے نعرہ نہ لگایا کریں، ہاتھ باندھ کے نعرہ نہ لگایا کریں۔ بھئی جنہوں نے سنا ہے یہ جملہ وہ تو کم سے کم ساتھ ہیں۔ سنیے پوری بات سنیے، جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی سنیں، جب بھی میرے مولا کا نعرہ لگے تو ہاتھ اٹھایا کریں، ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھا کریں۔ میرے مولا کے جب بھی نعرے لگیں تو ہاتھوں کو اٹھایا کریں۔ اس کے پیچھے فلسفہ چھپا ہے۔ کیا فلسفہ چھپا ہے؟ اس کے پیچھے غدیر کا فلسفہ چھپا ہے۔ کیا غدیر کا فلسفہ ہے؟ جب غدیر کے ممبر پر نبی نے اپنے بھائی علی کو، اپنی جان علی کو ممبر پر لا کر دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کیا سمجھ جائے کہ نہیں ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جلدی عرض کر رہا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو پھر نیچے سلمان اور ابو ذر تو تھے جو ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، وہ اور تھے جو ہاتھ باندھ کے منہ بگاڑ کے بیٹھے تھے اب فیصلہ کر لو فیصلہ کر لو فیصلہ کر لو، سلمان اور ابو ذر کی صف والے ہو یا ہاتھ باندھنے والے؟ توجہ ہے؟ جو چاہے مانا کیجئے مولا کی، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ ہمیں یہ بتائیے یہ بخن کے کیا معنی ہے؟ توجہ ہے؟ ہمیں یہ بتائیے یہ بخن کے کیا معنی ہے؟ یہ جو صدائیں آ رہی ہیں بخن لقیت نبی طالب، بخن لقیت نبی طالب، کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو، لو جی بیٹے نے اپنے باپ کا کلمہ پڑھوا لیا۔ مبارکباد صرف یہ کہہ کے نہیں دی کہ مبارک ہو اے علی، یہ کہہ کے دی کہ اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو۔ بیٹے نے باپ کا کلمہ پڑھایا، پھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتائیے یہ بخن کے کیا معنی ہے؟ بخن لقیت نبی طالب کہ مبارک ہو۔ یہ مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ آپ چاہے جو معنی کر لیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتائیے بخن کے کیا معنی ہے؟ مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ کہا مبارکباد کیا تنزلی پہ دی جاتی ہے؟ کسی کا گریڈ کم ہو تب دی جاتی ہے؟ کیا سن میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ یہ بخن کب کہا جاتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، پیر پہ ان کے پلاسٹر بندھا ہوا ہے، سن رہے ہیں نا بات؟ پہنچ رہی ہے بات؟ بازار سے گزرا، میں نے دیکھا ایک شخص کو پیر پہ اس کے پلاسٹر بندھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا جناب یہ کیا ہو گیا آپ کے پیر میں؟ کہا کہ جناب پیر میں چوٹ لگ گئی، فریکچر ہو گیا۔ میں نے فوراً کہا بخن لگا، مبارک ہو۔ اس شخص نے کچھ کہا تو نہیں، بس ایسے کر کے منہ بنا کے دیکھا۔ کیا سمجھے ہے؟ منہ بنا کے دیکھا۔ میں پھر تھوڑا اور آگے گیا،
آگے گیا، اب میں نے دیکھا ایک شخص سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ جناب کیا کریں، توجہ ہے کہ جناب کیوں منہ بگاڑ کے بیٹھے ہو؟ کہا کہ صاحب اتنی برسات ہوئی ہے، ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، پورا سال کا ہمارا جو اناج تھا، مویشی تھے، نقصان ہو گیا۔ میں نے دیکھ کے کہا بخن بخن لگا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ اس شخص نے کچھ کہا تو نہیں، بس تیوریوں پہ بل ڈال کے دیکھا۔ اور ہے غور کر رہے ہیں آپ؟ پھر میں کچھ آگے بڑھا، پھر میں نے دیکھا ایک شخص، میں نے کہا صاحب آپ کے بچے کے امتحان ہو رہے تھے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ صاحب کیا بتائیں، ہمارا بچہ میٹرک میں بہت بری طریقے سے فیل ہوا ہے، اور ایسا فیل ہوا ہے کہ تمام سبجیکٹ میں فیل ہو گیا۔ میں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں، میرے چہرے کو دیکھا۔ پھر میں آگے گیا، کچھ رش لگا ہوا دیکھا، میں نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ کہا کہ جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے وہاں پر کہا بخن بخن لگا، مبارک ہو مبارک ہو۔ اب یہ سارے لوگ جمع ہو کے دیکھنے لگے۔ کہا کہ صاحب عجیب آدمی ہو، عجیب بے وقوف ہو، آپ کو ممبر پہ کس نے بٹھا دیا؟ آپ کو کیا یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ بخن بخن کہاں کہا جاتا ہے، یہ مبارکباد کہاں دی جاتی ہے؟ اب دنیا فیصلہ کر لے کہ یہ بخن بخن کہاں کہا جاتا ہے، بخن بخن کہاں کہا جاتا ہے۔ ارے جنہوں نے بخن بخن کہا فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے۔ ارے جنہیں بخن بخن کہنے کی تمیز نہ ہو، انہیں محمد کا جانشین کہاں سے مانا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات کا سہارا تھا۔ کھڑے ہوئے یزیدی لشکر کی طرف دیکھ رہے ہیں، تمام فوجیں ان کی آتی جاتی ہیں، ہزاروں کا لشکر آتا جاتا ہے، اور جب کوئی فوج نئی فوج آتی ہے یزیدی لشکر میں تو خوشی کے نعرے بجتے ہیں، شہنائیاں بجتی ہیں، نگارے بجتے ہیں۔ میرا مولا دیکھتا جاتا ہے، اور روایات میں لکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جب گھوڑے چلتے تھے کربلا کی زمین پہ تو اس میں دھمک سی پیدا ہوتی تھی۔ بس بی بی ثانیہ زہرا نے یہ منظر دیکھ رہی ہے، علی کی بیٹی شریکت الحسین نے کہا کہ اے اماں فضا، ذرا میرے بھائی حسین کو تو بلا دیجیے۔ بی بی فضا مولا حسین کو بلا کر لائیں، کہا کہ آقا زادی نے، شہزادی نے آپ کو بلایا ہے۔ مولا تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا کہ فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ کربلا کے میدان میں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، دوسری فوج۔ اے بھیا ہزاروں کی تعداد میں فوجی داخل ہو رہے ہیں کربلا کی حدود میں۔ اے بھیا کہ کیا کوئی تمہارے دوست نہیں ہے؟ کیا تم نہیں بلا سکتے دوستوں کو؟ بھیا اگر کوئی دوست نہیں ہے تو ایک دوست آپ کا حبیب بھی تو تھا بچپن کا۔ بس میرے مولا نے سنا اور کہا کہ ہاں بہن، حبیب ہمارا دوست ہے۔ کہا کہ بھیا اسے بلوائیے۔ بس میرے مولا نے ایک خط لکھا جناب حبیب کو، اور خط لکھنے کے بعد قاصد کو روانہ کیا۔ بس مولا کا قاصد، بس جلدی عرض کرو اور مختصراً کیونکہ قبلہ تشریف لے کر آ چکے ہیں، اور بس چند جملے تبرکاً میں بھی عرض کر دوں مسائل کے۔ بس میرے مولا کا قاصد جناب حبیب کے دروازے پر پہنچے، اور دروازے کو دستک دی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ
بیٹھ کر کھانا تناول کرنے کا وقت تھا کہ ایک لقمہ اٹھایا اور جیسے ہی دہن میں رکھا حبیب ابن مظاہر نے تو ایک دم ہچکی لگی. بس حبیب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے یاد کر رہا ہے، کوئی مجھے یاد کر رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے. بس دروازے پر دستک ہوئی، حبیب نے دوسرا لقمہ چھوڑا اور اٹھ کے دروازے پر گئے. اب جو دیکھا تو مولا حسین کا قاصد ہے. کہا کہ سلام ہو حبیب آپ پر، ہمیں مولا نے بھیجا ہے. بس حبیب نے خط کو دیکھا، چوما، قاصد کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ تم چلو. اور خط کو پڑھنے کے بعد وہیں پر اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ جو میرا گھوڑا ہے نا، یہ میری سواری، یہ فلاں شہر کے مقام پہ لے جا. ماحول ایسا ہے کوفے کا کہ کوئی گھر سے باہر نکل نہیں سکتا. کیوں نہیں نکل سکتا؟ کیونکہ کرفیو لگا ہوا ہے پورے کوفے میں. ہاں عزادارو، بس حبیب نے اپنے غلام کو کہا کہ میری سواری لے کے جا. اب حبیب آئے اپنے گھر میں، کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے سنا کہ مولا حسین کا قاصد آیا ہے. کہا کہ ہاں مولا حسین کا قاصد ہے. تو پھر کیا سوچا؟ میں نے سنا ہے کہ غریب زہرا کربلا کی سرزمین پہ آ چکا ہے. کہا کہ ہاں. تو پھر کہا کہ مدد کے لیے پکار رہا ہے غریب زہرا. بس ہاں عزادارو، بس حبیب کی زوجہ نے کہا تو حبیب تو نے کیا سوچا ہے؟ کہا سوچتا ہوں کہ بس یہ کہنا تھا، مقاتل میں لکھا ہے کہ یہ کہنا تھا کہ حبیب کی زوجہ نے کہا کہ حبیب تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تجھے علی کا بیٹا زہرا کا چاند بلاتا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں سوچتا ہوں. ہاں عزادارو، بس حبیب نے جو یہ کہا تو کہا کہ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کیا کہتی ہے اس مسئلے پر. کہا کہ میں کیا کہتی ہوں کہ علی کی بیٹیاں کربلا میں آئی ہوئی ہیں اور ہم آقا کی شہزادیوں کی کنیزیں گھر میں بیٹھی ہیں. کہ حبیب فوراً چلا جا، اگر تو نہ جائے گا تو قسم خدا کی میں غریب زہرا کی مدد کو جاؤں گی. ہاں عزادارو، بس حبیب نے کہا کہ بس میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، بس میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، خدا اس کا اجر تجھے عطا فرمائے. بس اب حبیب کا دوسرا منظر، اور یہی آخری منظر ہے. آگے قبلہ آگے مسائل کو عرض کریں گے. بس دوسرا منظر کیا ہے؟ ہاں عزادار، حسین کی غربت کا کیا عالم ہے عزادارو. بس حبیب نے مظاہر رات کی تاریکی میں چھپ کر اس مقام پر آئے جہاں حبیب کا غلام حبیب کی سواری لے کے کھڑا ہوا تھا. عزیز عزادارو سنو گے اب یہ غلام کا کیا ماجرا ہے. غلام نے حبیب کے سواری کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور سواری سے باتیں کرتا ہے. اے میرے آقا کی سواری، مجھے نہیں لگتا کہ میرا آقا حبیب آئے گا. اے سواری، مجھے نہیں لگتا کہ میرا آقا آئے گا. تو فکر نہ کر، جو تیرا جذبہ ہے حسین ابن علی کے لیے وہی اس غلام کا ہے. بس میں تجھ پہ سوار ہو کے